بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ جب حضرت آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ابو لہب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو آپ کے چچا ابو لہب نے خوشی میں آ کر اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے، یعنی قدرتی طور پر آپ کا ختنہ پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہ معلوم کر کے حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ضرور میرا بیٹا عظیم المرتبت ہوگا۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول اور جمہور علماء کرام کے نزدیک 8 ربیع الاول بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن اونٹ ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا، جس میں قریش اور دیگر رؤسائے مکہ کو دعوت دی گئی۔ اہل مکہ خوشی سے دعوت میں شریک ہوئے۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر لوگوں نے نومولود کا نام دریافت کیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگ یہ نام سن کر حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک نیا اور انوکھا نام تھا۔ محمد کا مطلب جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ لوگوں نے عبد المطلب سے اس کا نام رکھنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ اور زمین پر خلق خدا میرے اس بیٹے کی تعریف کریں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہیں خواب میں بچے کا نام احمد ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ آسمانوں پر میرا نام احمد ہے اور زمین پر محمد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ سیدہ آمینہ نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو 7 روز تک دودھ پلایا۔ شرفائے مکہ پیدائش کے 7 روز بعد بچوں کو قریبی دیہاتوں کی دودھ پلانے والی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا اعزاز ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو حاصل ہوا۔ یہ وہی کنیز تھی جس نے ابو لہب کو اس کے بھتیجے کی پیدائش کی خبر سنائی تھی، جس پر خوش ہو کر ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے چند روز آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ خدمت اپنے ذمہ لے لی۔ خوش نصیب ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ جو بحیثیت رضائی ماں معروفہ اور جنہوں نے مسلسل 2 سال تک حضور کو دودھ پلانے اور آپ کی پرورش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس زمانے میں عربوں میں یہ دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو اطراف کے قصبوں اور دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا تاکہ دیہاتوں کی پاک و صاف اور کھلی فضا اور پرسکون ماحول میں بچے تندرست اور توانا ہوں اور صحرائی زندگی کی مشقتوں اور جفاکشی کے وہ عادی ہو جائیں، نیز وہ صحیح عربی زبان پر عبور حاصل کر سکیں۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ دیہاتوں سے خواتین مکہ معظمہ آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہر اپنے شیرخوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد وہ ان بچوں کو دوبارہ ان کے والدین کے سپرد کر دیتی تھیں۔ اس دستور کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے کچھ دنوں کے بعد قبیلہ بنو سعد کی چند خواتین بچوں کی تلاش میں مکہ معظمہ آئیں۔ قبیلہ بنو سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے جو اعلیٰ نسب ہونے کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ ان خواتین میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں جو اپنے خاوند حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ مکہ معظمہ آئی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اس کا اپنا شیرخوار بچہ عبداللہ، اس کا شوہر حارث، ایک دراز گوش گدھی اور ایک اونٹنی تھی۔ اتفاق سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ حضور اکرم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنا چاہا۔ پہلے تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر میں کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ واپس جانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اس لیے حضرت حلیمہ نے حضور اکرم کو آپ کی والدہ ماجدہ سے لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ قحط اور خشک سالی کا زمانہ تھا۔ ہمارے گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ جب ہمارے قبیلہ کی دیگر خواتین بچے لینے کی غرض سے مکہ معظمہ جانے لگیں
تو میں بھی ان کے قافلے میں شامل ہو گئی۔ میں ایک دراز گوش گدھی پر سوار تھی، جبکہ ہمارے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی۔ جب ہم مکہ معظمہ پہنچے تو سب خواتین نے بچے حاصل کرنے کے لیے گھروں کے چکر لگانے شروع کیے۔ بنو سعد کی یہ خواتین حضرت آمنہ کے گھر بھی گئیں، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ حضرت آمنہ کا بچہ یتیم ہے تو کسی نے قبول نہ کیا۔ میرے علاوہ سب خواتین کو بچے مل گئے۔ میری غربت و تنگ دستی کو دیکھ کر کوئی اپنا بچہ میرے سپرد کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں خالی ہاتھ تو واپس ہرگز نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں۔ میرے شوہر نے اجازت دے دی اور حضرت آمنہ کے گھر جا کر میں نے اس بچے کو لے لیا۔ حلیمہ کہاں جانتی تھی کہ اس بچے کی وجہ سے تا قیامت اسے یاد رکھا جائے گا۔